اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سلسلہ دروس سے فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج نواں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی چند روایات اس بارے میں عرض کریں گے۔ پہلی روایت جس کا موضوع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کا حال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حارث بن محمد احبر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آنے پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میں نے بہشت کے دروازے پر دودھ کی سفید نہر دیکھی جو شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ اس پر آسمانی ستاروں کی تعداد میں پیالے رکھے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں سرخ یاقوت و سفید در کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بہشت کے دروازے پر ایک درخت بھی تھا جس کے پتے تسبیح الہی کر رہے تھے کہ اس جیسی آواز تمام اولین و آخرین کی مخلوق نے اب تک نہیں سنی ہوگی۔ اس درخت کے پھل انار کی مانند تھے اور مومنین بہشتی نورانی تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں اور پیشانی سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ اے علی، تم ان لوگوں کے پیشوا ہو جن کے جوتوں کے بند بھی نورانی ہوں گے، جن کی وجہ سے وہ اپنے سے بہشت تک کو واضح و روشن دیکھیں گے۔ اسی دوران بہشتی حوریں جب ان سے کہیں گی کہ پاک و منزہ ہے پروردگار، اے بندہ مومن، تم سے ہمیں کیا نیکی پہنچے گی؟ تو وہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گی، ہم وہ کنیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا مخفی رکھا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہر روز 70,000 فرشتے ایسے مومنین پر اترتے ہیں اور انہیں ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کا موضوع روز قیامت کون کس پر لان کریں گے اور کون نہیں کریں گے، مالک بن جہنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، کیا تم نماز پڑھنے و زکوٰۃ دینے اور حرام سے بچنے کے عوض بہشت میں نہیں جانا چاہتے ہو؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مالک، جو گروہ باطل رہنما کی پیروی کرتا ہے تو روز قیامت ایسا پیروکار اور رہنما دونوں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے سوائے تم لوگوں کے جو ہماری پیروی کرتے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو ہماری محبت پر مرتا ہے اور وہ اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں شمشیر چلاتے ہوئے شہید ہوا، لہذا اس کا شمار بھی شہیدوں میں ہی ہوگا۔ اور اے مالک، یاد رکھو ہمارے پیروکار تند رو نہیں ہوتے ہیں۔ اے مالک، یاد رکھو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے توصیف نہیں کر سکتا جس طرح اس کی توصیف ہونی چاہیے۔ اسی طرح لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے توصیف نہیں کر سکتے اور اسی طرح ہماری توصیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مومن کی تعریف و توصیف کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے مالک، جب بھی کوئی مومن اپنے برادر مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف اپنی نظر رحمت کرتا ہے اور ان دونوں کے گناہ مٹتے رہتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور کوئی بھی ان کی
اس طرح سے تعریف و توصیف نہیں کر سکتا جس طرح سے ان کی تعریف و توصیف ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع کس قدر سیاہ لشکر زیادہ ہو گئے ہیں، جعفر ابن عمر کلبی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کس قدر سیاہ لشکر اور بیکار افراد زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، فرزند رسول، سیاہ لشکر سے آپ کی مراد کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ تم لوگوں کے علاوہ افراد ہیں۔ ایک اور روایت جس کا موضوع محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر صبر کے نتائج، صبا ابن سیابہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر ہمیں دوست رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کرتا ہے، اور بعض اوقات تم میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی حقیقی عقائد سے باخبر نہیں ہے، مگر ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واصل جہنم کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک شخص کے بغیر عمل کیے اس کا نامہ عمل پر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کیسے؟ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ہمارے پیروکاروں میں سے کوئی کسی ایسے گروہ کے پاس سے گزرتا ہے کہ وہ اسے دیکھ کر ہمارے پیروکار ہونے کے نتیجے میں اس پر مختلف تہمتوں کی بارش کر دیتے ہیں اور یہ اس پر صبر و تحمل کرتا ہے اور انہیں جواب نہیں دیتا، تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔